دروازوں کا وہ جی تاریخ اسلام کے اندر یہاں بہت سارے مؤرخین آئے جنہوں نے یہ تاریخ لکھی. ٹھیک ہے، اب یہ تاریخ کا جو چیپٹر ہے کہ اسلامی تاریخ کس طرح وضع کی گئی اور کن لوگوں نے اسلامی تاریخ کو بیان کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوا، احادیث آئی، ایک نئی ثقافت نے جنم لیا. جیسے ہی اس نئی ثقافت نے جنم لیا تو قرآن مجید کی خدمت کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم و فنون وضع کیے گئے، جن میں صرف نحو، علم القراءات، علم التخریج، جس میں یہ سارے جو ہے نا وہ آئے، اور انہی میں ایک فن سیرت نگاری کا بھی آیا، جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں لاسٹ ویک میں پڑھا کہ کس طرح سیرت نگاری آئی اور کون کون سے بڑے سیرت نگار آئے. کس طرح ابن اسحاق کی کتاب کو ابن ہشام نے نہ صرف اس کی تہذیب کی بلکہ اس کو انتہائی زبردست طریقے سے مینج کر کے ایک ایسی تاریخ کی کتاب لکھی، سیرت کی کتاب لکھی جو مصدر اور مرجع کی حیثیت پہ چلے گی. اس کے بعد مختلف لوگوں نے تاریخ لکھی. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے علم الصرف، نحو، علم التخریج اور سیرت نگاری کے فنوں کو جہاں فروغ دیا، وہیں انہوں نے ہر شہر کی جو ہے وہ تاریخ، اس میں پائے جانے والے واقعات اور ان کے تاریخی تسلسل کو بھی مد نظر رکھا. پھر انہوں نے نہ صرف عہد بہ عہد بلکہ قرن بہ قرن ہر ایک دور کا جائزہ لیا، اور اس میں زبردست کتابیں جو ہیں وہ ظاہر ہوئیں. اب وہ کتابیں جو تاریخ کے اوپر لکھی گئی، اس میں بہت سارے شہروں کے عروج و زوال کے قصے، وہاں کس طرح نئی ثقافتیں آئیں، انہوں نے کیسے جنم لیا، وہاں کے لوگوں کا کھانا پینا کیسا تھا، وہاں کے لوگوں کے معاملات کیسے تھے، یہ ساری تاریخ مسلمانوں نے وضع کی. اور اس میں بہت سارے ایسے انہوں نے معاملات بھی لکھے جس طرح سلاطین مغلیہ حکمرانوں کی سطوت پورے عالم اسلام میں کس طرح غالب ہوئی، عبد الرحمن داخل کس طرح اسپین میں داخل ہوا، بنو امیہ نے کس طرح حکومت حاصل کی، بنو امیہ سے بنو عباس کس طرح آئے، انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی، کن کن جنگوں میں انہیں فتوحات ملی، کن کن جنگوں میں انہیں شکست ملی، پھر ان کے اسباب کیا ہوئے. تو یہاں اس چیپٹر کے اندر مختصر سا تاریخی تعارف کی دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے چند ایک تاریخی کتب، جن میں سب سے مشہور کتاب فتوح البلدان ہے، امام احمد ابن یحییٰ ابن جابل البلازری کی. یہ وہ شہرۂ آفاق کتاب ہے جس کے بارے میں امام مسعودی کہتے ہیں کہ انا ما رأیت کتابا اجمل من کتاب کتب فی ھذا الموضوع، مجھے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی جو اس موضوع میں اس سے بہتر لکھی گئی ہو. حالانکہ اس سے پہلے انصاب الاشراف، نسب ناموں کے موضوع پر بھی طبقات کے انداز پر نہایت عمدہ کتاب پائی جاتی ہے. نمبر 2، التاریخ الکبیر، جسے ہم تاریخ یعقوبی بھی کہتے ہیں. اس کو ہم دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح تاریخ الرسل والملوک امام محمد ابن جریر طبری کی ہے. حالانکہ امام طبری کی جو اصل مقبولیت اور معروفیت ہے وہ ہے ان کی تفسیر ابن کثیر کی وجہ، ان کی تفسیر کی وجہ سے. اسی طرح امام طبری کی یہ تعریف ہے کہ ہر مورخ کے لیے ماخذ بنی اور ہر ایک کے لیے مصدر اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. اسی طرح الکامل فی تاریخ ابو الحسن عزیز الدین علی ابن محمد الشیبانی المعروف ابن الاسیر کی کتاب ہے جو 628 ہجری میں آئی. اس طرح ہم نے مختلف تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں. اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، 7,500 صحابہ کے حالات کو اس میں بہت احسن انداز سے لکھا گیا ہے. جی سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جیسے سمجھ آ رہی ہو تو آپ نے اس میں یس لکھ دینا ہے. ٹھیک. اس کے بعد المختصر فی اخبار البشر، البدایہ والنہایہ لامام عماد الدین اسماعیل ابن عمر، 774 تالیف میں یہ لکھی گئی ہے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے ابتدائی خلق سے لے کے اپنے زمانے تک کے تمام حالات کو بیان کیا ہے.
الإبر والديوان المبتدأ والخبر أو الخبر في تاریخ العربی والعجم والبرید علامہ عبد الرحمن ابن محمد التونسی نے 808 میں یہ لکھی ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون اگرچہ اس کی 7 جلدیں ہیں لیکن وہ اپنے مقدمہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ابن خلدون لیس رجلا عادیا انما كان رجلا ذا ثقافة وعلم وهو الذي تحدث في مقدمته عن العلوم والفنون وتحتل هذه المقدمة منزلة عالية في الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية۔ تاریخ نگاری کا یہ فن ہر دور کے علماء اور مورخین کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور کثیر تعداد میں کتب اس میں مدون ہوئی، اور یہ ہر زبان میں، ہر ثقافت میں، ہر جگہ یہ فن چلتا رہا۔ جی، ابتدائی تاریخ نگاروں میں جو کتب لکھی گئی ان میں بہت سارے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے 2 مختلف نصوص لی ہیں، ایک امام جعفر محمد ابن جریر الطبری ان کی کتاب کا حوالہ لیا گیا، اور ایک نیچے ابن کثیر سے لیا گیا۔ طبرستان کے دارالحکومت عاقل میں پیدا ہوئے۔ جی، طبرستان کے دارالحکومت عاقل میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تحصیل علم کے لیے ابتدائی عمر میں مشغول درس رہے، کوفہ بصرہ کا سفر کیا، اس کے علاوہ مصر میں بھی گئے، لیکن آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی جستجو علم کی پائی جاتی تھی، تجسس پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے کئی میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے، جن میں فقہ کے اندر بھی آپ کی دلچسپی رہی۔ آپ نے اسی طرح علم القراءہ میں، تفسیر اور تاریخ میں رہی، لیکن جامع البیان کی تفسیر القرآن ان کی شہرہ آفاق تفسیری کتاب ہے۔ تفسیر الطبری بعد کے مفسرین کے لیے ماخذ اور مرجع قرار پائی جاتی ہے، جس کے اندر بہت سارے دلائل کے ساتھ تفاسیر کی بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے روایات کو محاکمہ اور ان روایات کو بڑے احسن طریقے سے پیش کیا گیا، جن میں بہت سارے مطلب تحقیقی مواد کو انہوں نے احسن انداز میں بیان کیا گیا۔ امام مسعود تاریخ طبری کے حوالے سے اس کتاب میں، جی آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی بتائیے، اگر آ رہی ہے تو یس لکھ کے بتائیے پلیز۔ جی، اب اس کتاب میں تاریخ طبری کے حوالے سے انہوں نے ایک جو ہے نا یہ ذکر الخبر عن مقتلی حدثنی، یہ اب انہوں نے ایک نقل کی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حدثنا سلمہ ابن جنادہ قال حدثنا سلیمان ابن عبدالعزیز ابن ابی ثابت ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا ابی عن عبد الله بن جعفر عن ابيه عن المسعود بن مخترم وكانت امه عاتقه بنت عوف قال خرج عمر بن الخطاب يوما يطوف في السوق فلقيه ابو لؤلؤ غلام المغیرہ۔ انہوں نے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ جس میں آپ کو خنجر لگتا ہے اور آپ نماز کی حالت میں، آپ اس حالت میں بھی نماز کو نہیں توڑتے اور انتہائی ضبط کے ساتھ اور زخموں کی تاب کو برداشت کرتے ہوئے آپ اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انہوں نے تاریخ طبری سے لیا گیا ہے۔ میں یہ عربی میں یہ واقعہ ہے، ساتھ انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن دی ہے۔ جی، میں آپ کے سامنے یہ واقعہ جو ہے وہ اردو میں اس لیے کہ اگر عربی میں کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں، آپ نے لکھنا تو بعد میں اردو میں ہی ہے، لیکن آپ نے صرف قواعد گرامر کا پورشن جو ہے نا اس میں مثالیں عربی میں لکھنی ہیں، اس لیے میں نے کل آپ کو عربی میں سارا پڑھایا تھا تاکہ آپ کو مثالیں لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی جگہ کے لیے اجازت، آپ کے عادلانہ رویہ قبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خنجر لگے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تب ان کے بچنے کی ذرا بھی چانس نہیں ہے، تو وہ پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قبر کی جگہ کے لیے آپ اجازت مانگتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اصلاح کے لیے، اسلام لوگوں کی اصلاح کے لیے، اسلام کو بیان کرنے کے لیے اور معاشرے میں
عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے کی۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی قانونی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہر حالت میں عدل کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنا کام جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ جی اب یہ واقعہ انہوں نے ادھر نوٹ کیا، یہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھا دیا کہ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے کہ تاریخ کو انہوں نے کس طرح نوٹ کیا ہوا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا انہوں نے حاصل لیا امام احمد بن یحییٰ ابن جابر البلاذری۔ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس کے علاوہ ان کو علم الانصاب اس پہ بھی دسترس حاصل تھی، سکہ راوی کہلاتے ہیں، اور عربی ادب کے ماہر تھے، عمدہ شاعر بھی تھے۔ بلازر کا رس پینے کی وجہ سے ان کے بلازری کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء مثلا صاحب معجم الادباء نے اس شک کا اظہار کیا کہ یہ واقعہ ان کے دادا کے ساتھ ہوا تھا، لیکن چلیں جو بھی ہے، لیکن بلاد اسلامیہ میں ان اور عربی تاریخ دانوں میں ان کا نام نمایاں پایا جاتا ہے۔ انصاب الاشراف امام بلازری کی معلومات کی بہت شاندار معلوماتی کتاب ہے، ہر دور کے علماء کے یہاں قابل قدر کتاب کے طور پر یہ مانی جاتی ہے۔ فتوح البلدان یہ کتاب ہے جو امام موصوف کا وہ کارنامہ ہے جس کی پذیرائی ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ آج کوئی آدمی بھی، کوئی شخص بھی اگر تاریخ کے موضوع پہ کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے تو اس کو حوالہ جات کے لیے فتوح البلدان کا ہر صورت میں مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ہر ایک شہر کے جہاں جہاں وہ گھومے ہیں ان کا جغرافیائی پس منظر، معاشرتی رویے، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے طریقے، اور وہاں کون کون سی جنگیں ہوئے، وہاں کی تاریخ کے تمام پہلوؤں کا انتہائی مدبرانہ انداز میں نہ صرف جائزہ لیا ہے بلکہ ان کے اوپر اپنے جو ہے آراء بھی پیش کی ہیں۔ آپ کی یہ کتاب پڑھ کے ہم کسی بھی علاقے کا پس منظر، وہاں کے لوگوں کے رجحانات اور وہاں پائے جانے والے جو ہے وہ میلانات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں فتوح سندھ کے زیر عنوان سندھ پر مسلمانوں کے حملے کی داستان مشہور ہے، کس طرح مسلمانوں نے حجاج بن یوسف کے دور میں، بنو عباسی کے دور میں کس طرح مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا، کیسے اسلام ان علاقوں میں رہا اور کس طرح اسلام ان علاقوں میں غالب رہا، یہ سارا معاملہ اس کتاب میں پایا جاتا ہے۔ جی تو میں یہ ابھی آپ کو میں 5 منٹ دیتا ہوں تاکہ 5 سے 7 منٹ آپ اس کو اردو میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اردو میں پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ جی جی اس کو پڑھ لیں، پھر اس سے آگے والا ٹاپک ہے شعر والا، وہ میں آپ کو آج شروع کروا دوں گا اور اگلے 2 دن میں سارا پڑھا دوں گا۔ جی یہ اس کا عربی اقتباس ہے، یہ مرفوعات میں نے کل آپ کو سارے ڈیٹیل سے پڑھا دیے تھے۔ اگر پھر بھی اس کے بعد بھی جو جگہ ہیں وہ پڑھنی ہیں، یہ والا آپ حصہ پڑھیں اردو میں۔ امام بلازری نے سندھ پر مسلمان تسلط کا مکمل حال بیان کیا ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے، اور یہ مرفوعات میں نے کل سارے پڑھا دیے تھے۔ یہ پیج نمبر بنتا ہے جی 53۔ جی اس کو 5 منٹ دیکھ لیں، اس چیپٹر کو دیکھیں، اگر اس میں کوئی مشکل چیز آتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، میں اس کے بعد
خطبات شروع کروں گا، اور یہ سب سے اہم ٹاپک ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ ابی بکر یہ دو پڑھنے ہیں۔ جی 5-7 منٹ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد خطبہ کیسے پھیلا، اس کی کیا ہے، یہ میں ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا دوں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع ہر دفعہ تقریباً پیپر میں آ جاتا ہے، اس لیے پہلے اس کو ختم کر لیں، اس کے بعد یہ یونٹ نمبر 4 کو آج ہم نے پورا کرنا ہے۔ جی 5 سے 7 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں۔